جانے والے چلے جاتے ہیں، پیچھے ان کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ میرے پاس آج بھی وہ آئینہ ہے اور اس کی یادیں ہیں، جبکہ میں 2 بچوں کی ماں اور ذیشان کی بیوی ہوں، جو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ میں عدیل کو اب بھلا چکی ہوں کہ یہی زندگی کا اصول ہے، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب تایا ابو، میرے بابا اور چچا جان سب اکٹھے ایک بڑے سے مکان میں رہا کرتے تھے۔ چونکہ دادی جان خاندان کی سربراہ تھیں، وہی اس مشترکہ فیملی سسٹم کے ذریعے ہم سب کو جوڑے ہوئے تھیں۔ ہمارا خاندان بڑا تھا اور سب ایک جگہ رہ رہے تھے۔ پوری برادری میں ہماری فیملی اتفاق اور محبت کی وجہ سے مشہور تھی۔ تینوں بھائیوں کے بچے جب ایک جگہ بیٹھتے، وہاں پل بھر کی خاموشی ناممکن بات تھی۔ ہمارے بڑوں کا بھی آپس میں ایک رونق میلہ لگا رہتا تھا۔ یہ ماہ رمضان کی بات ہے۔ پھپھو نے اپنے گھر ہم سب کو افطاری پر بلایا تھا۔ پھپھو کے کچن سے بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ افطاری سے چند منٹ پہلے جبکہ سب دعا کر رہے تھے، میری کزن انوشے آئینے کے سامنے خود کو درست کر رہی تھی۔ ارے بھائی انوشے، اب چل بھی پڑو، تم کیا چاہتی ہو؟ وہ صرف تم کو ہی دیکھتا رہے اور افطاری نہ کرے۔ ربیہ اف، اس نے مجھ پر مکہ تانا۔ تم بھی۔ بس میں اس کی مصنوعی غصے سے محظوظ ہوتے ہوئے ہنسی اور بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل تک لے آئی۔ جب سارا خاندان کھانے کی میز کے گرد بیٹھ چکا تھا تو دادی بھی آ گئیں۔ آتے ہی ہم سب پر نظر ڈال کر کہا، ماشاءاللہ، میری اس کائنات کو نظر نہ لگے، ہمیشہ ایسے ہی ہنستے بستے رہو۔ مجھے اپنے تایا زاد عدیل کے سامنے جگہ ملی تھی اور انوشے جو بچپن سے پھوپھی زاد ذیشان کو پسند کرتی تھی، وہ عین اس کے سامنے برجمان تھی۔ ہم سب کزنز میں بہت گہری دوستی تھی، مگر عدیل سے میری دوستی سب سے اوپر تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا اور میں بھی اس کی ہر بات مان لیتی۔ دراصل اس کی کوئی بہن نہ تھی اور میرا بھی کوئی بھائی نہ تھا، شاید اسی لیے وہ میری ہر فرمائش پوری کرتا اور میں اس کے حکم پر اس کے سب کام خود کرتی، مثلاً اس کے لیے چائے بناتی، اس کی شرٹ استری کر دینا۔ افطاری کے بعد ہی باتوں باتوں میں پھپھو نے یہ کہہ کر سب کو چونکا دیا کہ اس عید پر کچھ نیا پروگرام کریں گے۔ کیا نیا پھپھو؟ میں نے سوال کیا تھا۔ یہ تو عید پر ہی پتہ چلے گا، انہوں نے چہک کر جواب دیا۔ رات چائے پینے کے بعد بڑوں کی محفل ڈرائنگ روم میں سجی اور ہم سب باہر لان میں بیٹھے تھے۔ تبھی میری نگاہیں عدیل کو ڈھونڈنے لگیں۔ وہ کمرے میں ہوگا شاید، یہ سوچتے ہی میں لان سے کمرے میں گئی۔ واقعی وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ارے بھائی، دیکھنا ہی ہے تو لان میں آ جاؤ، یہاں اکیلے کیوں کھڑے ہو؟ باہر ٹھیک سے نہیں دیکھ پاتا، تبھی اندر سے سکون سے دیکھ رہا ہوں۔ اچھا بھائی، اب باہر چلو، سب وہاں گپ شپ کر رہے ہیں اور تم یہاں تنہائی کی دھیمی آنکھ پر ہاتھ ڈال رہے ہو۔ مجھے لان میں نہیں بیٹھنا۔ تو پھر کہاں چلنا ہے؟ ایسا کرتے ہیں، باہر چلتے ہیں آئس کریم کھانے۔ چاند رات تھی، ہم نے ڈھیر ساری شاپنگ کی اور رات میں آئس کریم کھا کر گھر آ گئے۔ میں اس امر سے بے خبر تھی کہ آج کی رات کے بعد میری زندگی یکسر بدل جائے گی۔ شاپنگ کے بعد رات میں کچن میں تھی جب عدیل آیا اور مجھے پیک کیا ہوا ایک ڈبہ دیا۔ حیران تھی کہ ساری شاپنگ تو ہمارے ساتھ کی تھی، پھر یہ کب خریدا؟ کمرے میں جانا تو کھول کر دیکھ لینا، پر اتنا بتا دوں کہ اس میں میرا چاند ہے۔ یہ کہتے ہی وہ مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا۔ وہ مجھے بہت بدلا ہوا لگا۔ فوراً اپنے کمرے میں گئی اور پیکٹ کھولا۔ اس میں ایک خوبصورت دل کی ڈیزائن کا لکڑی سے بنا دروازہ تھا۔ دروازہ کھولا تو اس میں آئینہ تھا، جس میں سوائے اپنے چہرے کے مجھے اور کچھ نظر نہ آیا۔ میں الجھ گئی، یہ کیا؟ یہ تو صرف آئینہ ہے۔ مسکرا کر میں نے اسے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا کہ بہت پیارا ہے۔ صبح عید تھی، خوشی کی نوید تھی۔ سبھی تیار ہوئے، نئے کپڑے پہن کر ایک دوسرے کو عید مبارک کہا۔ بعد میں پھپھو اپنے بیٹے ذیشان کے ساتھ آ گئیں۔ میں اور انوشے ان کے لیے چائے بنانے چلے گئے۔ جب ہم چائے لے کر لوٹے تو پھپھو دادی اور والد صاحب سے کہہ رہی تھیں، ربیہ کو مجھے دے دو، میرے ذیشان کو وہ بچپن سے پسند ہے۔ اب تو دونوں نے تعلیم بھی مکمل کر لی ہے، منگنی آج کل میں کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر انوشے کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے چھوٹ گئی۔ ارے کیا ہوا؟ میں نے انوشے سے پوچھا۔ میرے ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس یہ سب ٹوٹ گیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اور چائے بنا لو، دادی نے کہا
اور شکور سے کہو یہ سب صاف کر دے۔ چائے کے برتن ہی نہیں کسی کا دل بھی ٹوٹا ہے، پر اس کی کسی کو خبر نہ ہوئی۔ منگنی عید کے تیسرے دن رکھ لیتے ہیں، پھپھو نے کہا۔ ٹھیک ہے، ابو نے جواب دیا۔ رات کو انوشے بغیر کسی سے بات کیے اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ میں نے عدیل کو دیکھا جو آدھی رات تک پرانے گیت سنتا تھا، آج وہ بھی غائب تھا۔ دونوں کے اس غیر معمولی رویے پر میرے دل میں کھٹک سی ہوئی۔ جب امی ابو نے میرا فیصلہ معلوم کرنا چاہا تو میں نے کہا میں نے تو ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، پر بیٹی تمہاری پھپھو ایسا چاہتی ہیں تاکہ وہ ہم سے جڑی رہیں۔ تبھی مجھے انوشے کے آنسو یاد آ گئے۔ امی، انوشے بھی تو ہے، اس سے کر دیں ذیشان کی شادی۔ پر بیٹا ذیشان نے تمہارا نام لیا ہے، اگر وہ انوشے کو پسند کرتا تو اسی کا نام لیتا۔ امی ابو الجھن میں ڈال کر چلے گئے اور میں سوچتی رہ گئی۔ انوشے ذیشان کو چاہتی ہے اور ذیشان مجھے چاہتا ہے، میں کس کو چاہتی ہوں؟ عدیل کا خیال آ گیا۔ رات کے 2 بج گئے اور وہ صبح سے گھر سے نکلا تھا، ابھی تک نہیں آیا۔ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ 3 بار فون لگا چکی تھی پر فون آف تھا۔ میں اس کے انتظار میں لان میں ٹہلنے لگی۔ اچانک گیٹ پر نظر گئی، وہ اندر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئیں، جیسے کہ بہت رویا ہو۔ میں اس کی طرف لپکی۔ کہاں رہے تم سارا دن؟ وہ خاموش، بس میری طرف دیکھتا رہا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر لان میں پھولوں کی کیاری کے پاس بیٹھ گیا، جہاں ہم دونوں اکثر بیٹھا کرتے تھے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ میں نے ایک بار پھر پوچھا۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد اس نے پوچھا، کیا تم نے ذیشان سے شادی کے لیے ہاں کر دی؟ نہیں تو، مگر ہاں کر دو، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، تم کو بہت خوش رکھے گا، تمہیں بھی پسند کرتا ہے، اس نے ایک سانس میں ہی کہہ ڈالا۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی، میں نے جلدی سے کہا۔ کیوں؟ کیا تم کسی اور سے پیار کرتی ہو؟ نہیں، پتہ نہیں۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، گویا بہت سے سوال ہوں اس کے پاس، اور وہ بھی ایسے دیکھ رہا تھا جیسے بہت کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کوئی روک رہا ہو۔ بالآخر میں نے پوچھا، کیا بات ہے عدیل، تم کچھ کہنا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ہاتھ سے آنکھوں کو رگڑ کر بولا، ہاں، بہت کچھ کہنا تھا پر اب نہیں۔ کیوں؟ اب کیوں نہیں؟ بس تم شادی کے لیے ہاں کر دو، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ یہ کہتے ہی وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر اٹھا اور اپنے کمرے کے اندر چلا گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ کچھ تھا میرے پاس جو نہیں ہے۔ اب اس رشتے پہ دادی اور میرے والدین مطمئن تھے، پھپھو بھی بہت خوش تھیں، اور ذیشان بہانے سے 3 بار کچن میں چکر لگا چکا تھا، جہاں میں دادی جان کی فرمائش پر کھیر بنا رہی تھی۔ لیکن انوشے چپ تھی، وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ جاؤ اور جا کے ذیشان سے اپنے دل کی بات کہہ دو، پر وہ نہ مانی۔ کہنے لگی وہ مجھ سے نہیں، تم سے پیار کرتا ہے، اور تم چاہتی ہو میں اس سے اپنے لیے پیار کی بھیک مانگوں۔ انوشے کچھ نہ سمجھی، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس سے بات کروں۔ اوپر سے مجھے عدیل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ آج پھر وہ صبح سے گھر پر نہیں تھا۔ میں جانے انجانے بھی سارا دن اسے ڈھونڈتی پھرتی۔ 3 دن گزرتے دیر نہ لگی، منگنی کی شام آ گئی۔ انوشے خود مجھے رسم منگنی کے لیے تیار کرنے لگی۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ رسم منگنی کے وقت عدیل بالکل میرے سامنے کھڑا تھا، لیکن اس کی نظریں مجھ پر نہیں، ذیشان پر تھیں۔ وہ رشک بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تقریب کے دوران پھپھو نے ایک اور فرمائش کر دی، کہنے لگیں، بھائی، مجھ سے اب اور انتظار نہ ہوگا، آپ مجھے شادی کی تاریخ دے دیں۔ بابا نے کہا جب چاہو آ کر اپنی بہو کو لے جانا، اب یہ ہمارے گھر تمہاری امانت ہے۔ تبھی 1 ماہ بعد کی 20 تاریخ کا تعین ہو گیا۔ میری حالت تو ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، جانے کیا ہو گیا مجھے کہ ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ 1 مہینہ گزرتے دیر نہیں لگی، تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ اس دوران میرے BA کا رزلٹ آ گیا، جبکہ انوشے جو میری کلاس فیلو بھی تھی، ہم دونوں پاس ہو گئیں۔ میں تھوڑے زیادہ نمبروں سے پاس ہوئی تھی، پر مجھے کوئی خاص خوشی نہ ہوئی۔ لیکن جب انوشے نے رزلٹ دیکھا تو کہنے لگی، دیکھو، میں ایک بار پھر تم سے 1 قدم پیچھے رہ گئی۔ یہ بات اس نے کچھ اس طرح سے کہی کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں بہت غلط کر رہی ہوں، مجھے ذیشان سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ سوچتے سوچتے شادی میں 2 دن رہ گئے۔
بالآخر میں ایک فیصلے کو پہنچ گئی۔ رات 8 بجے کے قریب میں نے ذیشان کو چھت پر بلایا اور کہا، دیکھو شانی، میری بات غور سے سنو۔ انوشے تم سے پیار کرتی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ انوشے مجھ سے؟ اس نے پریشان ہو کر میری طرف دیکھا۔ ہاں تم سے، میں نے جواب دیا۔ وہ بچپن سے تم سے محبت کرتی ہے، اور میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ پر اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو تم سے محبت کرتا ہوں نا، وہ بھی بچپن سے۔ شان، میں کندھے اچکاتے ہوئے بولی، میں نہیں جانتی۔ وہ نہ صرف میری کزن بلکہ میری پیاری دوست ہے۔ اس 1 ماہ میں اس نے مجھ سے صرف 3 بار بات کی ہے۔ وہ جو 1 منٹ مجھ سے دور نہ رہتی تھی۔ میں نے اسے کھو دیا ہے شان، بہت کچھ کھو دیا ہے میں نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ ذیشان نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اب کچھ کرو نا شانی۔ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب شادی میں 2 دن رہتے ہیں، میں کیا کروں اس میں؟ اور ویسے بھی میں انوشے سے پیار نہیں کرتا۔ میری نظریں تو ہمیشہ تم پر لگی تھیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا، تبھی میں تیزی سے نیچے جانے کو مڑی۔ کیا دیکھتی ہوں، انوشے سیڑھیوں پر کھڑی میری باتیں سن رہی تھی۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں اس کا خیرات میں دیا پیار لے لوں گی؟ ہرگز نہیں۔ جب وہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا تو کیا فائدہ؟ میں جب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھوں گی مجھے تم ہی نظر آؤ گی۔ میں اس سے شادی کبھی نہیں کر سکتی، چاہے تم اس سے شادی کرو یا نہ کرو۔ اور ہاں، یہ کیا تم کہہ رہی تھی کہ تم نے مجھے کھو دیا ہے؟ وہ میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، میں اب بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں، ویسے ہی ہوں، بس کچھ وقت تو لگے گا، پھر ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اب تم آرام سے سو جاؤ۔ اگلے دن مہندی تھی، اور عدیل خاندان کی تمام عورتوں اور مردوں کے درمیان بیٹھا ڈھول بجا رہا تھا۔ میرے ہاتھوں پر ذیشان کے نام کی مہندی لگ رہی تھی، پر میں اب بھی خوش نہ تھی۔ مہندی کی رسم ختم ہونے کے بعد میں جا رہی تھی، تبھی میں نے عدیل کو لان میں جاتے دیکھا۔ وہ پھولوں کی کیاری کے پاس بیٹھا تھا۔ جب میں نے اسے کہتے سنا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں، بچپن سے لے کر آج تک میں نے صرف اور صرف تم ہی کو چاہا تھا، پر میں کیا کروں؟ تم میری کبھی نہیں ہو سکتی۔ شاید میں نے بہت دیر کر دی تم کو یہ بات نہ بتانے میں۔ پاپا اور پھپھو نے مجھ سے پہلے ہی تم کو مانگ لیا، یا پھر اوپر والے نے تمہیں میری قسمت میں لکھا ہی نہیں تھا۔ میری سب سے بڑی ایک ہی آرزو تھی، تمہیں پا لینے کی آرزو۔ اگر عید کی صبح پھپھو تمہارا ہاتھ نہ مانگتی تو میں تم سے اپنی محبت کا اظہار عید والے دن ہی کرنے والا تھا، پر اب نہیں۔ اب تم میرے کزن، میرے بھائی، میرے دوست کی ہم سفر بننے جا رہی ہو۔ ربیہ، کاش تم میرے آئینے کے چاند کو سمجھ پاتی۔ میں اس کے پیچھے کھڑی یہ سب کچھ سن رہی تھی، دم بخود رہ گئی، جیسے کسی نے میرے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو، اور مجھے یہ تک سمجھ نہ آ رہا ہو کہ میں کھڑی کہاں ہوں۔ میں اس وقت اپنے آپ کو دنیا کی بے وقوف ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ خاموشی سے اس کو مخاطب کیے بغیر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تب میں سوچ رہی تھی کہ کیا میں بھی عدیل سے محبت کرتی ہوں یا نہیں۔ شاید ایسا ہی تھا۔ میں اسے 2 منٹ کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل دیکھتی تو دل بے چین ہونے لگتا تھا۔ صبح سویرے کبھی اس کا چہرہ نہ دیکھ لیتی تو یوں لگتا کہ دن اچھا نہیں گزرے گا۔ تو یہ سب آخر کیا تھا؟ محبت ہی تھی نا؟ اچانک ذہن میں خیال آیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ رات کے 2 بج رہے ہیں۔ امی بابا کے کمرے پر دستک دی۔ اس وقت کون ہے؟ امی نے کہا۔ میں ہوں امی۔ ربیہ، دروازہ کھولیے۔ خیر تو ہے بیٹا؟ امی نے گھبرا کر دروازہ کھول دیا۔ میں نے والدین کو ساری الجھن بتا کر حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ امی بابا دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو ربیہ بیٹی؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں امی، پلیز آپ لوگ کچھ کریں۔ جو جس کو پسند کرے اس کی شادی اسی سے ہونی چاہیے۔ انوشے ذیشان کو اور عدیل مجھے۔ اس سے آگے میں کچھ نہ بول سکی۔ اچھا تم اب سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ صبح تک کے 4 گھنٹے میں نے کانٹوں پر جا کر گزارے۔ صبح ہی بابا نے ساری حقیقت دادی اور پھپھو کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے پھر ذیشان کو بلایا اور سمجھایا۔ تب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ ربیہ اور عدیل کی شادی کر دیں، اگر ربیہ بھی یہی چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ ربیہ ہو یا انوشے، میرے لیے تو دونوں ہی برابر ہیں، پھپھو نے افسردگی سے کہا۔ ذیشان نے عدیل کو فون ملایا۔ کہاں ہو بھائی؟ مارکیٹ میں کچھ لینا تھا مجھے۔ اچھا تو پھر جلدی گھر پہنچو، اور ہاں، اپنے سائز کی شیروانی بھی لیتے آنا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟
میں تمہاری شادی پر شیروانی پہن کر کیا کروں گا؟ ویسے بھی بہت اچھا کرتا لے چکا ہوں۔ میں نہیں بیوقوف، تمہاری شادی کی بات کر رہا ہوں۔ کیا مطلب یار؟ کھل کر بتاؤ، میں سمجھا نہیں۔ وہ الجھ گیا۔ تم جیسا احمق میں نے نہیں دیکھا یار۔ تم ربیہ سے شادی کرنا چاہتے تھے اور ایک بار بھی اسے یا مجھے اشارتاً بھی نہیں کہا۔ اب ہم کو خواب تو نہیں آتا کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہارے دل میں کیا ہے؟ نہیں یار، تم کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ربیہ نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ایسا کہنا نہیں پڑتا، محسوس کرنا پڑتا ہے۔ تم لڑکے ہو کر اسے دل کی بات نہ کر سکے، وہ تو پھر لڑکی ہے۔ اتنے مہربان نہ بنو کہ میرے لیے قربانی دے کر مجھے ویلن ہی بنا دو۔ بس اور کوئی بات نہیں کرنی، شیروانی لیتے آؤ اور یہ لو، ربیہ سے خود بات کر لو۔ آئینہ دے دیا تم نے اور سمجھایا بھی نہیں کہ آخر یہ چاند کا معاملہ کیا ہے۔ میں ساری چاند رات سوچتی رہی کہ یہ چاند کا معاملہ کیا ہے۔ سوچا صبح تم سے پوچھوں گی۔ تم تو جانتے ہو کہ میں ازل کی بیوقوف ہوں، اور صبح تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اگر کل رات میں تمہاری اس پھول کی کیاری سے کی ہوئی باتیں نہ سنتی تو کبھی اپنے دل کی آواز اور اس آئینے میں اپنا چہرہ نہ دیکھ پاتی، اور تم نے تو ویسے ہی مجھے کچھ نہ بتانے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ اچھا، اب شیروانی لے آنا۔ انوشے چھت پر تھی۔ فون بند کر کے میں اس کے پاس گئی، منایا کہ وہ ذیشان سے شادی کر لے، پر وہ نہ مانی۔ ضد کی پکی تھی، اور شاید اپنی جگہ وہ ٹھیک بھی تھی۔ ایک آدھ گھنٹے کے بعد جب میں ڈرائنگ روم میں آئی تو وہاں پر ایک بریکنگ نیوز چل رہی تھی، جبکہ وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ پتہ نہیں کون ٹی وی آن کر کے چلا گیا ہے۔ میں ریموٹ اٹھا کر بند کرنے لگی تو ایک دم ساکت رہ گئی۔ لاہور کے کسی بڑے شاپنگ مال میں آگ لگی تھی۔ 8 لوگ دم گھٹنے کی وجہ سے جان سے گزر چکے تھے، جبکہ 50 زخمی تھے۔ اف، پاکستان کے حالات جانے کب ٹھیک ہوں گے۔ جو لوگ مر چکے تھے ان کی ڈیڈ باڈیز باہر لائن میں رکھی تھیں۔ یہ چہرہ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ میری آواز سن کر سب نیچے آ گئے۔ کیا ہوا؟ امی یہ دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری زبان لڑکھڑانے لگی۔ تبھی میں دھڑم سے نیچے گر گئی اور لکڑی کی میز کا کونا میرے سر کے پیچھے والی سائڈ پر لگا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ کسی کو یقین نہ آئے گا کہ وہ بے ہوشی 1 سال تک رہی۔ میں کومے میں چلی گئی تھی۔ میں جب کومے سے بیدار ہوئی تو اپنے کمرے کو ہسپتال کی مانند پایا۔ امی، میں کہاں ہوں؟ تم اپنے کمرے میں ہو میری بچی، تم ٹھیک ہو گئی ہو، ان کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ اداس ہو گئیں، کیونکہ عدیل اس دنیا میں نہ رہا تھا۔ اسے مارکیٹ میں آگ کے حادثے نے نگل لیا تھا، اور اس حادثے کو اب 1 سال گزر چکا تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب میں ٹھیک ہوئی تو امی نے مجھے کہا، ہماری بات مان لو، ہم نے بہت دکھ دیکھ لیے ہیں، ہماری بات مانو گی تبھی عدیل کی روح کو بھی سکون مل جائے گا۔ ماں باپ، پھپھو اور بوڑھی دادی کی خاطر بالآخر مجھے سر جھکانا ہی پڑا، اور میں رشتے ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ اب میں اور ذیشان مل کر عدیل کی یاد تازہ کر لیتے ہیں، جبکہ انوشے ایم فل کرنے لندن چلی گئی۔ عدیل چلا گیا، مگر اس کی یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں تر و تازہ رہیں گی۔